کفار و مشرکین کے ساتھ معاملہ کیا ہوا کہ کفار و مشرکین کے ساتھ بنی کنانہ کا سردار اس کی شکل میں شیطان آیا اور کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، چلو لڑو۔ اس کا تذکرہ سورہ انفال میں اس طرح ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ، کہ جب شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا اور کہا کہ دیکھو لڑو، ہم تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارا لوگ کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، اور جب اس نے دیکھا کہ دونوں لشکر آپس میں گتھم گتھا ہو گئے تو وہ کہا کہ ہم تم سے بری، قال إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ یہاں تک کہ ایک کافر ہاتھ پکڑے ہوا تھا، اس کا ہاتھ چھڑا کر کے بھاگا۔ میدان جنگ ختم ہونے کے بعد جب مکے میں گئے تو کافروں نے کہا بھی سراقہ سے کہ ارے تم ہمیں عین موقع سے چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ سراقہ نے کہا میں تو نہیں گیا تھا۔ بعد میں مفسرین نے یہ لکھتے ہیں کہ وہ شیطان تھا جو سراقہ بن جاشم کی شکل میں آیا تھا، یہ وہی سراقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین، وسیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین جمعہ، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان المبارک عنایت کیا، اور دعا کریں کہ یہ رمضان مکمل کرنے کے بعد اور دیگر رمضان ملنے کی بھی بلکہ عنایت کرے اللہ رب العزت۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اور اس مہینے میں 17 رمضان کا آنا، یہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں غزوہ بدر کی یاد تازہ کرتا ہے، جس غزوہ بدر کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا گیا۔ فرقان کیا چیز ہے ہم اسے سمجھتے چلیں۔ ڈکشنری کے حساب سے فرقان کہتے ہیں جدا کرنے والی چیز کو، اور اس کے جامع مفہوم کی طرف جائیں تو فرقان حق اور باطل، کھرے اور کھوٹے، سچے اور برے یا جھوٹے کے درمیان تمیز کرنے والی چیز کو فرقان کہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی اللہ رب العزت نے فرقان کہا ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لِتَهْتَدُوا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو بھی فرقان کہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی فرقان ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والے اہم واقعات بھی فرقان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انہی اہم واقعات میں سے ایک واقعہ غزوہ بدر ہے، جسے اللہ رب العزت نے کہا ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ تو گویا غزوہ بدر بھی یوم الفرقان ہے۔ آخر یہ یوم الفرقان کیوں کر ہے؟ یوم کہتے ہیں دن کو، فرقان کہتے ہیں جدا کرنے والی چیز کو، کھرے اور کھوٹے، سچے اور جھوٹے کے درمیان تمیز کرنے والی چیز کو۔ بدر یہ ایک مقام ہے جس کا نام بدر ہے۔ پہلے زمانے میں وہاں ایک کنواں تھا، کنویں کا نام بدر تھا، اس کی نسبت سے پورے علاقے کا نام بدر ہو گیا۔ تقریباً مدینے سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس مقام پہ ایک غزوہ ہوا جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا غزوہ تھا۔ اس غزوے میں عددی اکثریت اور اسلحہ کی فراوانی اور مادی وسائل سے مالا مال ہو کر کفار نے یہ سوچا کہ یثرب کی ایک چھوٹی سی بستی جو اب مدینۃ النبی بن گیا ہے، اسے نیست و نابود کر دیا جائے۔ اگر یہ باقی رہی تو ہمارے لیے آگے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس زوم میں وہ نکلے، اور نکلنے کے بعد بدر میں آئے۔
لیکن ساری دنیا نے یہ دیکھا، اور شاید اس سے پہلے کی تاریخ اور اس کے بعد کی تاریخ میں ایسا نظارہ نظر نہیں آیا ہو جس نے اتنی کم، یعنی اقلیت نے اکثریت کو، اسلام نے کفر کو، اور کم مادی دولت نے زیادہ اور اکثریت والے کو شکست فاش دے دیا، اور یہ باور کرا دیا کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی۔ اب ذرا غور کریں کہ ایک طرف وہ مسلمان جو 313 تھے اور نہتے تھے، نہتے اس لیے تھے کہ مسلمان جنگ کی نیت سے نہیں نکلے تھے، اسی لیے ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے۔ کس نیت سے نکلے تھے انشاءاللہ آگے بات آئے گی۔ ایک طرف یہ نہتے مسلمان، اور دوسری طرف ایک لشکر جرار جو کیل کانٹے سے لیس ہو کر کے اسے نیست و نابود کرنے آیا تھا۔ وہ کیا مقابلہ رہا ہوگا اس وقت؟ حفیظ جالندری نے بہت اچھا نقشہ کھینچا ہے۔ نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں، نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں خدا کے نام پر نکلے محمد کی قیادت میں۔ تو اس کا نقشہ انہوں نے بہت اچھا کھینچا۔ بہرحال یہ واقعات ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے اس حساب سے کہ واقعے بدر کا پس منظر کیا تھا۔ یہ تو بدر کسے کہتے ہیں، فرقان کسے کہتے ہیں، یہ میں نے بتایا، لیکن واقعے بدر کا پس منظر کیا تھا؟ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے میں ہوئی۔ مکے میں جن حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مکے کے مسلمانوں کو گزرنا پڑا، اور جس کی وجہ سے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہے۔ مدینہ آنے کے بعد ایک چھوٹی سی ریاست بھی قائم ہو گئی مدینے میں مسلمانوں کی، لیکن مکے کے کافر جو ہیں وہ سکون سے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اندر اندر پریشان تھے۔ انہیں یہ خدشہ ستائے جا رہا تھا کہ اگر چھوٹی سی جماعت ایک ریاست میں تبدیل ہو گئی تو ہمارے لیے درد سر بن جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے کافروں نے خط لکھا عبداللہ بن ابی کو، جو کہ مدینے کا، یعنی اس کا نام پہلے یثرب تھا، یثرب کا سردار بننے جا رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس کی تاج پوشی رک گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مدینہ بنا دیا گیا۔ بہرحال وہ بھی بظاہر مسلمان ہو گیا، لیکن اندر سے اسلام، مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بغض رکھتا تھا۔ مکے کے کافروں نے اس کے پاس خط لکھا کہ دیکھو محمد یہاں سے نکل کر کے تمہارے یہاں گئے ہیں، یا تو ان کا تم کام تمام کر دو، یا تم میرے حوالے کر دو، یا تو ہم چڑھائی کرنے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو عبداللہ بن ابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو اس طرح کے حالات پیدا نہ کرو کہ آپس میں خانہ جنگی ہو جائے۔ بہرحال اس اقدام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شبہ ہوا، اور مسلمانوں کو بھی شبہ ہوا کہ کبھی نہ کبھی معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ مکے کا جو قافلہ تھا، جو ملک شام جایا کرتا تھا، مکے سے ملک شام کا جو راستہ تھا مدینے کے نواح ہو کر کے گزرتا تھا، آس پاس سے گزرتا تھا، تو یہ بھی خطرہ لاحق تھا کہ کبھی قافلے کے بہانے یا قافلہ ہی میں زیادہ افراد آ کر کے مدینے پہ اٹیک کر سکتے ہیں یہ لوگ، یہ ممکن تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے آس پاس والے جو قبائل رہتے تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا۔ ٹھیک اسی کے آس پاس مکے کا ایک سردار قرز بن جابر فہری مکے سے مدینہ آ کر کے، کافی دوری ہے، مکے سے مدینہ آ کر کے مدینہ کے آس پاس میں جو اونٹوں کے چراہ گاہ تھے جہاں مسلمانوں کے جانور چر رہے تھے، کئی سو جانوروں کے ساتھ 150 یا 200 یا جتنے بھی جانور ہو اس کو بھگا کر کے لے گیا۔ مسلمانوں کی اطلاع ہوئی تو مسلمان پیچھا کرتے گئے، جانور تو واپس لے لیے لیکن وہ بچ کر چلا گیا، قرز بن جابر فہری۔ حالانکہ بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ اسی معاملات کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو 12 لوگوں کی ایک بٹالین دیا چھوٹی سی، اور کہا کہ دیکھو ایک خط میں دیتا ہوں جسے نخلا میں جا کر کے کھولنا ہے۔ اور نخلا مدینے سے بہت دور تھا، طائف کے آس پاس تھا، تو گویا مکے سے قریب ہوا۔ اب جب نخلا میں جا کر کے کھولے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ رہنمائی کی تھی کہ دیکھو قریش کے قافلے کی ذرا نگرانی کرنا، دیکھ ریکھ کرنا، کدھر سے کون آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ ضروری تھا۔
حالانکہ مغربی مورخین نے کچھ اور پہلو دے دیا ہے اس واقعے کو، اس طرح کے واقعات کو، لیکن یہ ضروری تھا۔ ہوا کیا کہ جس قافلے کی چھان بین کرنی تھی، جس قافلے پر نظر رکھنا تھا، وہ قافلہ تو نہیں ملا۔ دوسرا ایک چھوٹا سا قافلہ جس میں چند افراد تھے، وہ کہیں کافروں کا جا رہا تھا، اس پر ان لوگوں نے عبداللہ بن جہش کی گروپ نے حملہ کر دیا، اور اس میں سے عامر بن الحضرمی مارا گیا۔ ایک دو گرفتار ہوئے، بھاگ گئے باقی، لیکن مارا گیا۔ اب معاملہ تھوڑا بگڑ گیا۔ اب مکے کے لوگوں نے کہا کہ عامر بن الحضرمی کا بدلہ لینا ہے، اور اس کا بھائی عامر جو تھا وہ بدلہ لینے کے لیے اتاولے ہو گیا۔ ٹھیک ابھی یہی معاملہ چل رہا تھا کہ ابو سفیان بہرحال بہت جہاندیدہ انسان تھے۔ وہ جب ملک شام سے چلے تو ان کو یہ شبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے مدینے کے آس پاس جائیں گے تو مدینے والے مال و دولت چھین سکتے ہیں۔ بہت اچھا خاصا سرمایہ لے کر کے گئے تھے ابو سفیان۔ تقریباً ان لوگوں کے ذہن میں یہ پلاننگ تھی کہ اس سے جو منافع ہوگا، اس منافع سے ہتھیار خرید کر کے مدینے پر حملہ کریں گے۔ تو اچھا خاصا منافع لے کر کے آ رہے تھے، ان کو یہ شبہ ہوا، اور شبہ یقین میں اس وقت بدل گیا کہ جب ایک کنویں کے پاس سے ابو سفیان گزرے تو وہاں دیکھا اونٹ کی کچھ میگنیاں ہیں، گوبر وغیرہ، اس کو اٹھا کر کے اس نے ہاتھ سے توڑ کے دیکھا تو اس میں میگنی میں ایک میں کھجور نکل گیا، کھجور کی گٹھلی نکلی۔ تو ابو سفیان کو یقین ہو گیا کہ کھجور، اونٹوں کو کھجور تو مدینے والے ہی کھلاتے ہیں، اس لیے مدینے کا اونٹ یہاں پہ آیا، ہو سکتا ہے مدینے کا قافلہ یا کچھ ہو، اس لیے فوراً اس نے راستہ چینج کر دیا۔ راستہ چینج کرتے ہوئے خبر مکے میں ہی بھیج دیا اس نے کہ دیکھو ہو سکتا ہے تم مسلمان ہمارے اوپر حملہ کر دیں، ہمارا قافلہ لوٹ لے، تم تیار رہنا۔ مکے میں یہ خبر پہنچی تو مکے میں جیسے ہی خبر پہنچی تو مکے کے لوگ تیار ہو گئے کہ آپ مسلمان کا صفایا کر دیں گے۔ ابو سفیان راستہ بدل کے چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے اور یہ سب باتیں چل رہی تھی کہ اس طرح کے حالات ہیں، قافلہ آنے والا ہے۔ تو جتنے لوگ تھے آس پاس میں ان سے کہا کہ چلو قافلہ والوں کا پیچھا کرتے ہیں۔ مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، اس لیے 2 گھوڑے تھے اور چند تلواریں تھی اور نہت تھے، مسلمان آ گئے۔ جب آئے اور تقریباً بدر کے آس پاس پہنچنے والے تھے اور مکے میں خبر پہنچ گئی کہ مسلمان حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ابو سفیان راستہ چینج کر دیا۔ جب راستہ بدل دیا تو امکان نہیں رہا جب ابو سفیان کو کہ اب مسلمان ہمیں پکڑ سکیں گے، تو پھر فوراً خبر بھیج دیا مکے میں کہ ہم مسلمانوں کی گرفت سے بچ کے آ گئے ہیں، اب تم لوگ واپس جا سکتے ہو۔ معاملہ یہ ہو گیا کہ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، واپس نہیں جائیں گے، جب آ گئے ہیں تو پھر ہم جائیں گے بدر کے مقام پہ اور وہاں شرابیں پیئیں گے، ناچیں گے، گائیں گے اور باقی مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے۔ حالانکہ برے لوگوں میں بھی، کافروں میں بھی، جو اسلام مسلمان کو اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان میں بھی اچھے افراد ہوتے ہیں۔ انہوں نے منع کیا لیکن نہیں مانا، یہاں تک کہ بنو زہرہ کے افراد 300 لوگوں کو واپس لے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے 1000 سے زیادہ تعداد تھی۔ اس کے بعد بدر کے مقام پر آئے تو بدر کے مقام پر آنے کے بعد بھی حکیم بن حزام بعد میں مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے عتبہ سے کہا کہ دیکھو ابھی یہ موقع ہے تمہارے لیے بعد میں اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے کہ کسی طریقے سے ابو جہل کو تیار کر لو کہ خون خرابہ نہیں کریں، اس لیے کہ جو سامنے لڑنے آئے ہیں سب ہمارے اپنے۔ عتبہ نے جا کر کے کہا ابو جہل سے، لیکن ابو جہل غصہ ہو گیا فوراً، وہ تیر سیدھا کر رہا تھا، فوراً غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، اور اس نے کہا اچھا مجھے اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ محمد کے گروپ میں تمہارا بیٹا حذیفہ ہے، اس لیے تم بزدلی دکھا رہے ہو۔ تو بہرحال اس زمانے میں اور عرب کے لوگوں کو بزدلی کا تانا دینا بہت بڑی بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو کل معلوم ہوگا کہ کون بزدل ہے، اور کہہ کر واپس آ گئے۔ ابو جہل عمرو بن حضرمی جو قتل کیا گیا تھا اس کے بھائی کو بلایا، عامر کو، اور کہا دیکھو تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ نہیں لینا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ تو عامر زور زور سے چلانے لگا، دہائی دینے لگا۔ بہرحال یہ سب معاملات ہونے کے بعد جنگ بالکل طے ہو گئی۔ اسی درمیان ہوا کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ بلکہ وعدہ کیا کہ اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ دیکھو 2 چیزوں میں سے ایک چیز تمہیں مل کر کے رہے گی، یا تو قافلہ اور مال و دولت، یا تو فوج پہ، لشکر پہ تمہیں فتح مل کر کے رہے گی۔ یہ اللہ نے وعدہ کر دیا۔
اور ادھر کفار و مشرکین کے ساتھ معاملہ کیا ہوا کہ کفار و مشرکین کے ساتھ بنی کنانہ کا سردار جسے ہم سراقہ بن مالک بن جعشم کے نام سے جانتے ہیں، اس کی شکل میں شیطان آیا، اور شیطان آنے کے بعد اس کے قافلے کو یعنی کفار و مشرکین کو انہوں نے یقین دلایا کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ، وہ شیطان آیا اور کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، چلو لڑو۔ اس کا تذکرہ سورہ انفال میں اس طرح ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ، کہ جب شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا اور کہا کہ دیکھو لڑو، ہم تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارا لوگ کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، اور جب اس نے دیکھا کہ دونوں لشکر آپس میں گتھم گتھا ہو گئے تو وہ کہا کہ ہم تم سے بری، قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھوڑ کے بھاگ گیا۔ بعد میں مفسرین نے یہ لکھتے ہیں کہ وہ شیطان تھا جو سراقہ بن جاشم بن مدلجی خاندان کا تھا، اس کی شکل میں آیا تھا، یہ وہی سراقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا۔ بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، جب مسلمان ہو گئے تب ان کو یقین ہوا کہ ہماری شکل میں تو شیطان گیا تھا، تو کفار کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد جہاں پر قیام کیے وہاں پہ کوئی مناسب جگہ نہیں تھی، تو حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ کی وحی سے آپ یہاں پر رک رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی مرضی سے رک رہے ہیں یہاں پر تو پھر یہ جنگ کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے، فلاں جگہ چلا جائے۔ تو حباب کی بات مان کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کو چینج کر دیا، جگہ تبدیل کر دیا اور وہاں جا کر کے قیام کیا۔ ادھر کفار و مشرکین میں ہو ہلہ شور شرابہ بہت زیادہ تھا، ناچ گانے کا بہت یہ تھا، مسلمانوں کی ادھر سنجیدگی بہت زیادہ تھی، اگرچہ تعداد کم تھی، ان کی تعداد زیادہ تھی لیکن سنجیدگی تھی، اور ادھر شور شرابہ بہت تھا۔ اگر کہا جائے زیادہ مبالغہ نہ ہو تو ابھی جو ڈی جے وغیرہ کا سسٹم ہے، اگر اس زمانے میں ڈی جے ہوتا تو لے کر کے جاتے۔ آج ہمارے گروپ میں بھی جو بناوٹی تہوار ہم لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں اس میں بھی ڈی جے وغیرہ کا اہتمام بہت کرتے ہیں، ذرا وہ کانسیپٹ ذہن میں رکھے اور ادھر کا کانسیپٹ رکھے کہ اگر ڈی جے ہوتا تو وہ ڈی جے ضرور لے جاتے اور ویسے ہی بجاتے۔ یہ ہے کہ ان کے بول کچھ اور ہوتے، وہ جے حبل بولتے اور ہم ڈی جے پہ کہتے یا حسین یا علی بولتے، لیکن بہرحال وہ کانسیپٹ اس وقت بھی ہوتا۔ تو ہمیں ایسی چیزوں سے جو اسلام نے نہیں بتایا اس سے گریز کرنا چاہیے۔ بہرحال معاملہ یہ ہوا کہ جب جنگ کی ابتدا ہونے والی تھی اس وقت بھی عتبہ روکنے کی کوشش کیا لیکن ابو جہل نہیں رکا۔ سب سے پہلے عامر آگے آیا جو عمرو بن حضرمی کا بھائی تھا اور وہ مارا گیا۔ اس کے بعد ادھر سے عتبہ نکلے اور شیبہ اور ولید، عتبہ اور شیبہ دونوں سگے بھائی اور ولید یہ عتبہ کے بیٹے، تینوں پہلے نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاریوں کو بھیجا مقابلے کے لیے، تو عتبہ نے کہا کہ من تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم انصار ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں واپس جاؤ، کہا کہ کاشتکاروں سے ہم نہیں لڑنے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا یا محمد اخرج الینا من قومنا اکفانا، کیا محمد ہمارے برابری کے لوگوں کو بھیجو، ان سے ہم کیا لڑنے والے ہیں؟ تو انصار کو بھیج دیا انہوں نے واپس۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو آگے کیا، حضرت علی، اب دیکھیے سلسلہ دیکھیے، علی بن طالب بن عبد المطلب، حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، یعنی تینوں اپنے خاندان کے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ وہاں بھیجنے کے بعد جب مبارزت اسے کہتے ہیں ابتدا ہوئی، تو ابتدا میں ہوا کیا کہ تقریباً یہ ہے کہ عتبہ بھی مارا گیا اور ولید بھی شیبہ بھی سب مارے گئے، لیکن اس درمیان میں جو عبیدہ تھے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، ان کی ٹانگ کٹ گئی، ان کو اٹھا کر کے میدان جنگ سے لایا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ رکھا گیا۔ بہرحال وہ بعد میں نہیں بچ سکے، لیکن ادھر سے تینوں واصل جہنم ہوئے اور ادھر کے حضرت حمزہ حضرت علی ان دونوں نے تو ختم کر دیا، البتہ عبیدہ جو ہے وہ زخمی ہو گئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ لایا گیا تو عبیدہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم شہید ہوئے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم شہید ہو۔ تو اس وقت دیکھیے وہ کس طریقے سے ابو طالب جب اس میں قید ہوئے تھے، ابو طالب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعب ابی طالب میں قید ہوئے تھے، اس وقت کفار نے ابو طالب سے یہ کہا تھا کہ محمد کے ہمارے حوالے کر دو، تو اس وقت ابو طالب نے کچھ اشعار کہے تھے، تقریباً 90 اشعار کہے تھے۔ تو اسی شعر کو عبیدہ نے اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
اور یہ کہتے ہوئے کہا کہ اگر ابو طالب آج زندہ ہوتے تو وہ مجھے اس شعر کا مصداق سمجھتے. وہ شعر ابو طالب جو اس وقت کہے تھے وہ میں بتا دوں. کذبتم وبیت اللہ نبذی محمدا. شعر کا مطلب یہ ہے کہ اے قریشیوں تم کہتے ہو کہ محمد کا ہم تمہارے حوالے کر دیں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا. محمد کو تم اسی وقت پا سکتے ہو جب ہماری لاشیں گر جائیں. اس وقت ابو طالب نے کہا تو اسی شعر کو عبیدہ نے دہرایا. بہرحال وہ انتقال کر گئے. اب معاملہ ہوا کہ جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری ایک مٹھی اٹھایا اور شاہتی وجوہ کر کے پھینک دیا، جو ہر کافر کے آنکھوں میں اور منہ میں جا کر کے لگی، جس کی وجہ سے سب اندھے ہو گئے یا تلوار نہیں چلا سکے. اور ٹھیک اسی درمیان ایسا معاملہ ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 500 فرشتے لے کر کے ایک طرف سے آئے اور حضرت میکائیل علیہ السلام 500 فرشتے لے کر کے دوسری طرف سے آئے. اور اس کا تذکرہ سورہ انفال میں اس طریقے سے ہے کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم ربکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ 1000 فرشتوں سے ہم تمہاری مدد کرنے والے ہیں. اور ادھر جو شیطان آیا تھا بنو کنانہ کا سردار کی شکل میں، وہ جب دیکھا کہ فرشتوں کا نزول ہو رہا تو وہ فوراً بھاگا. یہاں تک کہ ایک کافر ہاتھ پکڑے ہوا تھا، اس کا ہاتھ چھڑا کر کے بھاگا. میدان جنگ ختم ہونے کے بعد جب مکے میں گئے تو کافروں نے کہا بھی سراقہ سے کہ ارے تم ہمیں عین موقع سے چھوڑ کر کے بھاگ گئے. سراقہ نے کہا میں تو میں نہیں گیا تھا. بہرحال یہ مرحلہ ہوا. یہ مرحلہ ہونے کے بعد وہ مسلمانوں میں کافروں میں جنگ ہوئی، جس میں 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر گرفتار کیے گئے، اور سمجھیے کہ 14 مسلمان اس میں شہید ہوئے. بات بہت طویل ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اخیر میں آتے ہیں، لاسٹ میں، کہ آخر یہ جنگ جو ہے ہمیں کیا سبق دے کر کے جاتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اگر سب سے پہلی بات ہے کہ ہم مشورہ اپنے ساتھیوں سے کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مشورہ کسی کا اچھا ہو تو اسے قبول کریں، اس پر عمل بھی کریں، جیسے کہ حباب بن منذر کے مشورہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ سنجیدگی ہمارے اندر ہونا چاہیے، شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک اسی جنگ کے موقع سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی، پورے بدن میں چیچک نکلا تھا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، ان کی وفات ہو گئی. تو انفرادی اور ذاتی معاملات کو اجتماعی معاملات کو انفرادی معاملات پہ ترجیح دینا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی وفات ہو گئی، لیکن معاملہ یہاں کچھ اور تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی کو چھوڑ کر کے یہاں آئے. ہمارا معاملہ اگر تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو پھر ہم لوگ آگے پیچھے کرنے لگتے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے اس معاملے میں کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم میں دیکھنا کہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ جو حق ہے وہ حق دکھا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کہا شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا تھا، اس لیے وہ آگے جا کر کے لڑے. تو ہم بھی اپنی زندگی میں دعا کریں کہ جو حق ہے وہ ہمارے سامنے حق نظر آئے. ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان انسانی شکل میں بہکانے کے لیے آ سکتا ہے. ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عریش میں گئے اور جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگا کہ ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد، کہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت ختم ہو گئی تو تیری عبادت نہیں کی جائے گی. یقین کا انتہائی درجہ، صرف یقین ہی نہیں بلکہ اس میں تیاری بھی ہے. ساری تیاری جتنی تھی سب جھونک دیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور صرف تیاری ہی نہیں، یقین اور تیاری کے ساتھ ناز و نخرہ بھی ہے. تو ویسا یقین ہمارا بھی ہونا چاہیے. اب اس یقین کو ہم ڈیفائن کرنے کے لیے 2-3 اور مثالیں دیتے ہیں کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کے لیے مدینہ نکلے تھے، غار ثور میں 3 دن تک روپوش رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، بلکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا کہ بکری جو دودھ پلانے کے لیے لائی جاتی تھی اس کے قدموں کے نشان بھی مٹاتے جاتے تھے. عبد الرحمن بن ابو بکر سے کہہ دیا کرتے تھے دیکھو بکری کے قدموں کے نشان نہیں رہے ورنہ کافر یہاں تک پہنچ جائیں گے. اتنا انتظام کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. اس کے بعد دوسرا پہلو آتا ہے وہ ہجرت کے موقع سے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جا رہے تھے اور سراقہ قریب تھا کہ پہنچ جائے. اس وقت سراقہ سے کہا، جس کو بہت اچھی طریقے سے سرفراز بزمی نے بہت اچھی طریقے سے اسے منظوم پیش کیا ہے، سراقہ قیصر و کسریٰ کے کنگن ہاتھ میں پہنو. تو پوری نظم ہے، بہت اچھی نظم ہے، کہاں بھٹکے ہوئے ہو درہم و دینار کے پیچھے. اس کے بعد دیکھیے تیسرا مرحلہ، یہ 2 مرحلے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام بھی کیا، اور انتظام کرنے کے بعد سراقہ سے کہا کہ دیکھو واپس جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں کہا
کہ تمہیں خوشخبری سناتے، بلکہ یہ بھی کہا کہ واپس جاؤ اور واپس جا کے میرے بارے میں کسی کو بتانا نہیں۔ تو 2-3 باتیں اور میں پیش کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق میں وہ کھود رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیصر و کسریٰ کے محلات ہمیں نظر آ گئے۔ ابھی صورتحال ایسی ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن یقین اتنا زیادہ ہے۔ ہمیں اصل جو پیش کرنا وہ یقین پہ پیش کرنا کہ کتنا یقین ہمیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے بارے میں بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے وہ ملے گا، لیکن ویسا عمل بھی بنانا ضروری ہے۔ کسی نے بہت اچھا کہا کہ یقین کامل ہے ایک نہ ایک دن چمن میں پھر انقلاب ہوگا، یقین کامل ہے ایک نہ ایک دن چمن میں پھر انقلاب ہوگا، چمن میں جتنے ستم ہوئے ہیں ستم گروں سے حساب ہوگا۔ اس کے بعد آخر بات جو ایک میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اصل میں ہوتا کیا نوجوانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی باتیں ہوں تو سوچتے ہیں کہ بس بھیڑ جانا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو معاملہ تھا وہ پلاننگ کچھ اور تھی، ہونا کچھ اور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سے لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ لشکر کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا پیچھا کیا تھا۔ وہ تو لشکر سے مٹبھیڑ ہونا اللہ رب العزت کی پلاننگ میں تھا، اسی لیے اپنی تعداد سے کئی گنا زیادہ سے لڑنا یہ خودکشی کے برابر ہے۔ ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر ایسا مرحلہ پیش آ جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن اپنی طاقت سے کئی گنا زیادہ طاقت سے لڑنا نہیں چاہیے۔ سورہ انفال آیت نمبر 66 پہ اللہ رب العزت کہتے ہیں الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا۔ اب اللہ جان چکا ہے، حالانکہ اللہ تو پہلے بھی جانتا ہے، پہلے سے جان رہا کہ تمہارے اندر کچھ کمی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے اب تمہارے مقابلے میں کچھ کم لوگوں کا مقابلہ ہو تب مقابلہ کرنا ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ۔ اگر تم میں سے 100 ہو تو 200 پہ غالب آ جاؤ گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور اگر تم 1000 ہو تو 2000 پہ غالب آؤ گے۔ تو یہ جو کانسیپٹ بتایا گیا یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ واقعہ بدر اپنی جگہ ہے، بہت سارے اسباق اپنے پاس لیے ہوئے ہیں، لیکن تعداد کے معاملے میں فقہا کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تعداد بتائی گئی ہے اس تعداد کا معاملہ ہو تو آدمی پیش قدمی کر سکتا، اگر تعداد بہت زیادہ ہے تو پھر پیش قدمی نہیں کرنا ہے، اور اگر معاملہ ہو جائے گڑبڑ تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غزوہ بدر سے بہت ایسے اسباق جو اور بتانا رہ گیا، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں آئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔